السلام علیکم۔ آج ہم نے ایپیسوڈ 18 سٹارٹ کر دیا عشق آتش کی۔ تو چلیے پھر۔ منیر حسن اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ ان کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان کی آواز کے ساتھ ہی بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹائی پہنے وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ منیر حسن بے اختیار اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہر بار ان کا دل پگھلنے لگتا تھا۔ وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہ دے پاتے۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بیٹھو، انہوں نے کہا اور وہ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ بات بہت پرانی ہے، لیکن شاید آپ کو یاد ہو کہ 10 سال پہلے میں آپ کی لیگل فرم میں وکیل کی حیثیت سے جاب کرتا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہے جو آپ کے آفس کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا۔ اس نے فائل میں سے ایک لیٹر نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا، مگر منیر حسن نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اسے دیکھتے رہے جو کہہ رہا تھا۔ 10 سال تک کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے میں آفس میں حاضری نہیں دے سکا، لیکن اب میں اپنی جاب کو ری جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں اپنی جاب پر واپس آنے کا قانوناً حق رکھتا ہوں، کیونکہ 10 سال میں نہ تو میں نے جاب سے ریزائن کیا اور نہ آپ نے مجھے نوکری سے برطرف کرنے کے لیے لیٹر جاری کیا، لیکن پھر بھی میں اپنی سیٹ پر واپس آنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ چپ ہو کر ان کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا تو وہ بولے، تمہیں اپنا تعارف دینے کی ضرورت نہیں۔ تم جیسا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار وکیل میری لیگل فرم میں کوئی اپائنٹ نہیں کیا گیا، اور اپنی اکلوتی غلطی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم انتہا درجے کے نان پروفیشنل شخص ہو۔ ایک لڑکی کی خاطر تم مہینوں آفس کو نظر انداز کرتے رہے اور پھر کوئی اطلاع دیے بغیر 10 سال کی چھٹی پر چلے گئے۔ تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس وقت تمہارے 2 کیسز عدالت میں چل رہے تھے جنہیں تم بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تم نے اپنے کیریئر کے ساتھ جو کیا سو کیا، مگر میری فرم کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچا وہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جو ہو جائے، ایڈوکیٹ منیر حسن کے پاس کیس لے کر مت جانا۔ اس کے وکیل تو کلائنٹ کو عدالت کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تم کس بیس پر اپنی جاب واپس لینے کی بات کرتے ہو، جبکہ تمہاری لاپرواہی اب بھی وہی کی وہی ہے؟ تمہیں واپس آئے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تم اب ری جوائننگ کی اپلیکیشن دینے آئے ہو۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جاب واپس ملتے ہی تم پہلے جیسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہیں کرو گے؟ وہ کسی باس کی طرح ہی ڈپٹ کر بولے۔ وجدان نے آہستہ سے کہا، اب آپ کو کبھی مجھ سے غیر ذمہ داری کی شکایت نہیں ہوگی سر، کیونکہ آپ کی بھانجی جیسی اور کوئی نہیں جس کے لیے میں اس حد تک چلا جاؤں۔ منیر حسن نے افسردگی سے اپنی نظر جھکا لی، پھر دراز میں سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اس کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر کے اس کے پوائنٹس بناؤ۔ ہم لنچ کے بعد اس پر بات کریں گے۔ رائٹ سر۔ وہ فائل لے کر اٹھ گیا تو منیر حسن دھیرے سے بولے، کیا ہو جاتا وجدان جو تم بتا دیتے؟ وجدان اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکا، گردن موڑ کر ان سے بولا، کیا ہو جاتا جو میں بتا دیتا؟ منیر حسن بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے، شام کو گھر آ جانا، افتخار بھائی تمہیں یاد کر رہے تھے، اور ہاں، شایان کو بھی ساتھ لے کر آنا، بہت پیارا بچہ ہے۔ انکل، وہ کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ شام کو وہ آفاق کے گھر پہنچا تو گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیرونی گیٹ جو اکثر کھلا رہتا تھا اس وقت بھی کھلا تھا۔ شایان گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اترتا اندر بھاگ گیا تھا۔ وجدان نے کار لاک کی اور اطلاعی گھنٹی بجاتا کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر دالان میں بچھے تخت پر اٹھ گئی تھی۔ ایک یاد نے چپکے سے آ کر وجدان کا دامن تھام لیا۔ وجدان کو ایک شام یاد آ گئی اور شام کا سحر، مگر اصل سحر تو ان آنکھوں کا تھا جن پر جھکی سنہری پلکیں بے خبری میں ہی اٹھ گئی تھیں۔ پھر ان آنکھوں میں وہ حیرت کا خوف۔ اس پل کو یاد کر کے ہی وجدان کا دل تھم گیا تھا۔ دل میں اسی خواہش کا ورد کرتے وجدان بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا، اور دالان میں بچھے تخت پر بیٹھی ملیحہ اسے اپنے سامنے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے دیکھ کر پلکیں جھکاتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اسے سمٹے دیکھ کر وجدان پہ بے خودی سی طاری ہو گئی تھی، اور اس بے خودی میں اس کے لبوں نے سرگوشی کی، مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں،
یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو ہار بھی سکتا ہوں۔ میں عمریں گزار آیا ہوں ملیحہ، میں خود کو ہار آیا ہوں۔ وجدان نے خالی تخت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ رات بہت بھاری تھی، نیند آنا تو دور وجدان کی پلک بھی نہ جھپکی۔ وہ بے قرار سا لان میں ٹہلتا رہا، پھر تھک کر لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر جا بیٹھا اور دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی مرضی تھی تو 10 سال میرا صبر آزمایا۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائیں تو کیوں نہیں آ جاتی؟ پھر دل کی جو حالت ہوگی دیکھا جائے گا، کم از کم آنکھوں کو سکون مل جائے۔ بس ایک بار ملیحہ، بس ایک بار۔ آج پھر ٹوٹنے کی رات تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کام نہیں بنجارے کا۔ سب سونا روپیہ لے جائے، سب دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بھتیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ وہ ٹوٹتا چلا گیا۔ یہ خواہش بھی تو آپ کی موت کے ساتھ نہیں مر سکی، لگتا ہے میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھکتے وہ ہاتھوں کو بالوں میں سے گزار کر سر کے پیچھے لے گیا، پھر انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔ آفاق اور سمیرہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وجدان کے گھر کے لاؤنج میں آئے بیٹھے تھے۔ وجدان اور اس کے امی ابو، اس کے بھائی بھابھی کے ساتھ ہی لاؤنج میں موجود تھے۔ سبھی بچے وہیں آس پاس ہی قالین پر دائرہ بنائے بیٹھے اپنا گروپ الگ کیے ہوئے تھے، اور جب وجدان کو پتہ چلا وہ ارم کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آئے ہیں تو حیرت سے بولا، ارم تو اتنی بڑی ہو گئی؟ سمیرہ مسکرا دی، ہاں ہو گئی ہے، تبھی تو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا، ہاں قد کچھ لمبا ہو گیا ہے اور بال بھی بڑھا لیے ہیں، مگر پھر بھی بچی سی لگتی ہے، اور حرکتیں تو ذرا نہیں بدلیں، بات بات پر چڑھتی ہے۔ تم جو چرانا نہیں چھوڑتے، آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آفاق نے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وجدان کو اشارہ کیا اور دونوں اٹھ کر باہر آ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ پودے کے پتے کو نوچتے ہوئے آفاق نے بظاہر سرسری سا پوچھا۔ وجدان اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں میرے ٹھیک ہونے پر شک کیوں رہتا ہے؟ پورے 5 مہینے کا کورس کر چکا ہوں اور اب تو میرے پاس مینٹل ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تم اب ٹھیک ہو، ہم سبھی چاہتے تھے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، آفاق نے کہا، پھر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن وجدان، میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش تم ملیحہ کی اس ایک جھلک کو بھول جاتے تو شاید وہ یہ سب نہ ہوتا جو ہوا ہوتا۔ ملیحہ مرتی نہ، تمہارے حصے میں اتنی بربادیاں آتیں۔ مجھے بتاؤ وجدان، آخر تم نے محبت کر کے کیا پایا؟ وجدان خاموش ہی رہا۔ کچھ بھی نہیں، لیکن اگر تم محبت نہ کرتے تو آج عمر کے اس حصے میں جب تمہارے ساتھ کے لوگ اپنے کیریئر کی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں، تمہیں صفر سے شروعات نہ کرنی پڑتی۔ تم ان 10 سالوں میں بہت کچھ پا سکتے تھے، عزت، شہرت، دولت اور ان گنت کامیابیاں۔ وہ چپ ہوا تو وجدان نے بولنا شروع کیا۔ ملیحہ کی اس ایک جھلک کو بھول جاتا تو اپنی تنہائیوں میں کس چہرے کو یاد کرتا؟ محبت میں صرف پانا اور کھونا ہی نہیں ہے، یہ انسان کو اپنی رمز بھی سکھاتی ہے، جسے سیکھنے کی 2 ہی شرطیں ہیں: ایک، محبت کو پانے سے مشروط نہ کرنا، 2، کھونے پر محبت کو ترک نہ کرو۔ اور اگر کوئی سمجھے تو یہی 2 شرطیں محبت کی رمز ہیں، اور میں اس رمز کو سمجھ گیا، اور جو اس رمز کو سمجھ گیا اس کی محبت خالص ہو گئی، اور خالص محبت سچے ایمان کی طرح ہے، کیونکہ اس کی بھی یہی ہے کہ پانے اور کھونے سے مشروط نہیں ہوتا، اور اب جس کے دل میں سچا ایمان ہو، محبت اس کی عادت بن جائے گی، اور جس کے دل میں خالص محبت ہو، ایمان اس کے دل میں گھر کر لے گا۔ وجدان نے خاموش ہو کر چند لمحے آفاق کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرایا، آج میرے دل میں محبت بھی ہے اور ایمان بھی۔ اب ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا واقعی میں نے محبت میں کچھ نہیں پایا؟ لیکن آفاق نے جواب نہیں دیا، ایسے لگ رہا تھا اس کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ وجدان ذرا سا ہنسا، سر کو جھٹکا اور کہا، جانے دو، تم جواب نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی طرح تمہارے لیے بھی اسی چیز کو پانا کہتے ہیں جس سے دنیاوی اور مادی فائدہ حاصل ہو۔ تمہاری نظر بس عزت، دولت، شہرت اور کامیابیوں تک ہی جاتی ہے۔ تمہارے نزدیک میں جو نہیں پا سکا، ایک دن اسے پا لوں گا۔ میں جو کھو چکا ہوں اس کے افسوس کرنے کے لیے 10 سال بہت کم ہے،
لیکن مجھے تمہارے خلوص پر بھی کوئی شک نہیں، اس لیے تسلی رکھو، میں اب کیریئر کو پوری توجہ دے رہا ہوں۔ شایان میری ذمہ داری اور میں جانتا ہوں کہ اس کے محفوظ مستقبل کے لیے میری کامیابیاں ضروری ہیں۔ یعنی یہ کریڈٹ بھی شایان کو جاتا ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن وجدان، تمہیں نہیں لگتا تم نے اس بچے کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے؟ پتہ نہیں آفاق، اس بچے میں کیا ہے جو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ ہی میں اس کے لیے باپ کی طرح سوچنے لگتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے دنیا کی ہر وہ خوشی دوں جو میرے اختیار میں ہے، اور میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کی خوشی کی خاطر اپنے اختیار کی آخری حد سے بھی گزر جاؤں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ بابا جان کیسے ہیں؟ کون بابا جان؟ آفاق فوری طور پر نہیں سمجھا تو اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ملیحہ کے بابا جان، وجدان نے کہا۔ اچھا وہ؟ آفاق نے لفظوں کو لمبا کھینچا۔ تمہیں ان کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ ملیحہ کے بابا ہیں تو میرے لیے بھی باپ کی جگہ ہوئے، پھر کیا مجھے ان کا خیال نہیں آنا چاہیے؟ میں تو جب بھی ملیحہ کو سوچتا ہوں ساتھ ہی بابا جان اور ہادی بھائی کا خیال آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ملیحہ کے بعد کس طرح جی پائے ہوں گے، خاص طور پر ہادی بھائی۔ وہ تو شروع سے ہی لا علم تھے اور آخری وقت تک لا علم رہے۔ پتہ نہیں سب جان کر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میرے بعد وہ دنیا کے دوسرے شخص ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ انہیں خود سے زیادہ ملیحہ کی پرواہ ہے۔ ان دونوں کا کیا پوچھتے ہو؟ آفاق سانس بھر کر بولا۔ ملیحہ کے سوئم پر انہوں نے خود تایا جان اور پاپا کے سامنے تمہارے اور ملیحہ کے تعلق کے بارے میں انکشاف کیا تھا، اور اعتراف کیا تھا کہ ملیحہ کی شادی زبردستی کرائی جا رہی تھی۔ ہم نے انہیں ہمیشہ سخت غیر انسان کے روپ میں دیکھا ہے، مگر اس وقت تم ان کی حالت دیکھتے۔ ملیحہ کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، اوپر سے یہ پچھتاوا کہ ملیحہ کی موت کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ان کے پچھتاوے کا یہ عالم تھا، خود کو ملیحہ کا قاتل کہہ رہے تھے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر تایا جان اور پاپا سے معافی بھی مانگی، مگر جب ملیحہ ہی نہیں رہی تو بھلا کیسی معافی؟ نور الہدیٰ بھی کچھ کم بھرہم نہیں تھے، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ اسے پھپھا جان سے بہت محبت ہے۔ وہ کچھ بھی کر لے، ان سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ پھر بھی وہاں سے اطلاع ملتی رہی کہ اس کے رویے میں پھپھا جان کے لیے سرد مہری آ گئی ہے، اور ملک انکل کی ڈیتھ کے بعد سے تو وہ بالکل ہوشہ نشین ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت کا سن کر تو ہاتھ اپنے آپ کانوں کو چھونے لگتے ہیں۔ آفاق نے محسوس کیا کہ بابا جان کی حالت کا سن کر وجدان مضطرب ہو گیا تھا۔ کیا تمہارا ان سے بالکل بھی تعلق نہیں رہا؟ نہیں، ہماری ان سے آخری ملاقات ملیحہ کے سوئم پر ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بار نور الہدیٰ اپنی شادی کا انویٹیشن دینے آیا تھا۔ تایا جان اور پاپا نے تو صاف منع کر دیا، لیکن ہمیں اجازت دے دی تھی، مگر کوئی نہیں گیا۔ قصر فاروقی نے 2 ایسے بڑے صدمے دیے ہیں کہ اب اس کی طرف دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی نور الہدیٰ کا نام سنائی دیتا رہتا ہے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، اور اگر تم بزنس میگزین پڑھو تو ان میں اکثر نور الہدیٰ اور فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کے بارے میں چھپتا رہتا ہے۔ چلو یار، اندر چلتے ہیں، یہاں دھوپ بہت تیز ہے۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، لہجے میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ آفاق بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آیا تو بچے سینٹرل ٹیبل پر البم کھول کر اس کے ارد گرد قالین پر بیٹھے تھے اور تصویریں دیکھتے ہوئے تبصرے کر رہے تھے، لیکن ان کے بچگانہ تبصرے اتنے مزیدار تھے کہ سب اپنی باتیں چھوڑ کر صوفوں پر آگے جھک کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے ان کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ البم دیکھتے دیکھتے ایک تصویر کو دیکھ کر 6-7 سال کی فائزہ دونوں ہاتھ البم پر رکھ کر جھکتے ہوئے تصویر کو قریب سے دیکھ کر بولی، واو مناہل، تمہاری ممی کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ میری ممی تو ہے ہی اچھی، وہ اٹھلا کر بولی، مگر میری ممی زیادہ اچھی ہیں۔ فائزہ کو جیسے اپنے بے ساختہ اظہار پر افسوس ہوا تھا۔ زوار کو اس کی بات اچھی لگی تھی، تیز لہجے میں کہا، جی نہیں، میری ممی زیادہ اچھی ہیں۔ فائزہ اپنے سے بڑے زوار کے لہجے پر سہم گئی۔ جواد نے جو اپنی بہن کو کمزور پڑتے دیکھا تو فوراً میدان میں کود پڑا، غلط، میری ممی سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مناہل کافی صلح جو بچی تھی، اس نے جو سب کے بگڑے تیور دیکھے تو فوراً بولی، ایک منٹ، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم شایان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کی ممی زیادہ اچھی ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ سب کو یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ پھر جواد سب کی نمائندگی کرتے ہوئے شایان سے بولا، بتاؤ شایان، ہماری ممی زیادہ اچھی ہیں یا زوار اور مناہل کی؟ ننھے جج نے مدبرانہ انداز میں دونوں پارٹیوں پر نظر ڈالی۔
پھر سب بڑوں کو دیکھا جن کے ہونٹوں میں دبی دبی مسکراہٹیں تھیں اور آرام سے فیصلہ سنا دیا۔ تم سب کی ممی اچھی ہیں، مگر سب سے اچھی تو صرف میری امی ہیں۔ وجدان، آفاق اور سمیرہ ہی اس کی بات سن کر اچنبھے میں گھر گئے، ورنہ باقی سب تو ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے، لیکن بچے ایک نئی حریف کو پا کر خاصے بددل ہو گئے تھے۔ زوار تو تنک کر بولا، جھوٹ مت بولو، تمہاری تو کوئی امی ہی نہیں ہے۔ شایان جھٹ سے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری امی ہیں۔ ہیں تو دکھاؤ، جواد نے بڑھ کر چیلنج کیا تو شایان اداس سا ہو کر بولا، وہ تو اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، مگر پھر جوش سے کہنے لگا، لیکن میرے پاس ان کی تصویریں ہیں۔ فائزہ بولی، تو تصویریں ہی دکھا دو، ابھی لایا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ وجدان الجھ گیا تھا کہ آخر شایان نے اپنی ماں کہاں سے تلاش کر لی۔ آفاق اور سمیرہ بھی حیران سے تھے۔ تبھی وہ واپس آیا۔ ہی میری امی کی تصویریں، اس نے کہتے ہوئے لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر جھاڑ دیا اور ٹیبل پر پہلے سے کھلے البم کے اوپر ملیحہ کی تصویریں بکھر گئیں۔ وجدان کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آفاق اور سمیرہ بھی سپٹپا گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ اس کی طرف وضاحتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے متغیر چہرے کو دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ بھی حیرت میں ہے۔ مناہر ملیحہ کی ایک تصویر ہاتھ میں لے کر مزمل سے کہہ رہی تھی، دیکھیں پاپا، شایان بھائی کی امی کتنی پیاری ہیں۔ وہ سمجھانے لگا، شایان بھائی کی امی نہیں، انہیں چاچی کہو۔ چچی سچ مچ بہت پیاری ہیں، زوار بولا۔ بچے اختلاف بلھا کر تصویروں میں کھو گئے تھے اور شایان ان کے تعریفی جملوں کو سن کر فخر سے مسکرا رہا تھا۔ آفاق تو ملیحہ کے لیے چچی کا خطاب سن کر بھی خود کو سنبھالے رہا، پر سمیرہ کے چہرے پر ناگواری جھلک آئی تھی۔ لیکن وہ لوگ ہمیشہ ملیحہ سے لاتعلقی کا اظہار کرتے آئے تھے، اس لیے کچھ بول نہ سکے، اور وجدان جو کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا تھا، مگر چچی کا لفظ سنتے ہی اس کے اعصاب جھنجھنا گئے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ سخت آواز میں بولا۔ شایان، یہ تصویریں تمہیں کہاں سے ملیں؟ شایان نے پہلے کبھی وجدان کو غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سہمی ہوئی انداز میں مصطفیٰ عظیم کے پیچھے جا چھپا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس کر لیا اور وجدان کو دیکھ کر ناراضگی سے بولے، بچے کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ جو کہنے ہیں مجھ سے کہو، ملیحہ کی تصویریں اسے میں نے ہی دی تھیں۔ آپ نے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، حالانکہ یہ کام تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو اس معصوم نے اپنی ماں کو کھو دیا، پھر سے تم نے بھی اسے اس کی ماں سے انجان رکھا، اس کا نام تک شایان کو نہیں بتایا۔ ماں کا حوالہ بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے وجدان۔ قدرت پیدائش کے وقت ہی ہر بچے کے دل میں ماں کے لیے محبت ڈال دیتی ہے۔ اس محبت کو کنارہ ملنا ضروری ہے، جو اگر نہ ملے تو بچے کے اندر خلا رہ جاتا ہے۔ تم کیسے باپ ہو جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو خلا میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ ابو پلیز، وہ کوفت بھرے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تو وہ تعصب سے کہنے لگے، مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے وجدان، تمہارے لیے اپنا دکھ اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچو، تم اس عمر میری ماں کے آنچل کی چھاؤں تلاش کرتے ہو، اور اس معصوم نے تو ماں کی گود دیکھی ہی نہیں۔ وہ ماں کے لیے کتنا ترستا ہوگا۔ اس کی یہ محرومی تو ختم نہیں ہو سکی، پر کم از کم اس کے پاس اپنی ماں کی شناخت تو ہو۔ آپ کی ہر بات صحیح ہے، لیکن اس حوالے سے ملیحہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑ کر بولا تھا۔ حد کرتے ہو وجدان، عائشہ ملامتی لہجے میں کہنے لگی۔ اگر ملیحہ کا ذکر نہ ہو تو کس کا ہو؟ وہ صرف تمہاری بیوی ہی نہیں تھی، ہمارے پوتے کی ماں بھی تھی، اور بہو تھی ہماری۔ وجدان کے تو جیسے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا، پھر انگلی دکھاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، نہ تو شایان آپ کا پوتا ہے اور نہ ملیحہ آپ کی بہو تھی۔ دونوں سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آئندہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ وجدان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ٹیبل پر سے فوٹوگرافز اٹھائیں، پھر ہاتھ شایان کی طرف بڑھایا جس کے ہاتھوں میں ملیحہ کی تصویر تھی، اور کہا، یہ تصویر مجھے دے دو۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے نفی میں سر ہلانے لگا تو وجدان نے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویریں اس کے ہاتھ سے نکالی، پھر پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ مچل کر روتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا، مگر مزمل نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور چپ کرانے لگا، مگر وہ روتا ہی گیا۔
آفاق اور سمیرہ اب پرسکون ہو گئے تھے، آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اٹھ گئے۔ اب ہم چلتے ہیں، آفاق نے سکتے میں گھری عائشہ سے کہا، پر کسی نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ دونوں اپنے آپ ہی باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سمیرہ آفاق سے بولی، یہ لوگ بھی عجیب ہیں، نہ کسی سے پوچھا نہ سوال کیا اور سب کچھ خود ہی فرض کر کے بیٹھ گئے۔ مگر اب تو وجدان صاف صاف کہہ چکا ہے، بس بات ختم ہو گئی، لیکن گھر میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ سمیرہ کو ہدایت کرتے ہوئے آفاق نے انجن سٹارٹ کر دیا، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ انیکا فٹافٹ جا کر گلوکوز بنا لائی، جسے پی کر ان کے حواس کچھ واپس آئے۔ میں نے دیکھا مصطفیٰ صاحب، وہ کیسے کہہ کر گیا ہے کہ شایان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اس کا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے بھی تو ملیحہ سے شادی کر کے اپنی مرضی پوری کر لی تھی، پھر اگر وہ نہ رہ سکی تو میری کیا غلطی؟ انیکا ان کے پاس بیٹھ کر پیار سے ان کے بال سمیٹتے ہوئے بولی، وہ جو بھی کہے مگر سچ تو یہی ہے نا کہ شایان آپ کا خون ہے، پھر دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں؟ مزمل بھی پاس آ گیا۔ انیکا ٹھیک کہہ رہی ہے امی، شایان ہمارا خون ہے اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، اور ابو آپ بھی شایان کو ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ وجدان کے سامنے ملیحہ کا نام نہ لے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور خود وہی غلطی کر دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ری ایکٹ کرے گا۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ عائشہ نے دوپٹے سے آنسو خشک کر کے شایان کو دیکھا جو ابھی تک رو رہا تھا، اور اس کی طرف اپنے بازو پھیلا دیے۔ ادھر میرے پاس آ جاؤ، اور وہ روتے روتے ہی مزمل کے بازو سے نکل کر ان کی آغوش میں سما گیا۔ فیضان دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا شایان کے حوالے سے اس کے گھر والے کیا سوچ رہے تھے۔ اپنی ناکام تمنا کو اس کے روپ میں دیکھ کر اس کے سارے زخم رسنے لگے تھے۔ وہ خود کو سمیٹنے میں لگا ہوا تھا کہ انیکا اچانک ہی بنا دستک دیے گھبرائی سی کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے بھابھی؟ وہ اس کی آواز باختگی پر چونک گیا۔ باہر آ کر دیکھو وجدان، شایان روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے۔ وجدان گھبرا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ مصطفیٰ عظیم بے ہوش شایان کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ پاس ہی حواس بھاگتا سی عائشہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے بیٹھی اس کے چہرے پر چھینٹے مار مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وجدان کی جان پر بن آئی، اس نے تیزی سے شایان کو اپنی گود میں لے لیا۔ شایان، وہ اس کے گال تھپک کر آوازیں دینے لگا، آنکھیں کھولو بیٹا، میری طرف دیکھو، مگر اس کی صدائیں بیکار گئیں۔ وجدان گھبرا ہی تو گیا تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا ابو، چلیں اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، مزمل ڈاکٹر کو بلانے گیا ہے۔ وجدان پریشانی سے لب کاٹنے لگا، پھر اسے گود میں بٹھا کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر صاحب مزمل کی معیت میں چلے آئے۔ انہوں نے اچھی طرح شایان کو چیک کیا، پھر پوچھا، یوں تو سبھی ٹھیک لگ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بچے کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا ہو؟ ایسا ہی ہے، مزمل نے وجدان کو دیکھ کر کہا، آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، بچہ سہم گیا ہے، بہرحال میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، 2 گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا، لیکن آئندہ احتیاط کیجیے گا، بعض بچوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، آپ کا بچہ بھی بہت حساس ہے۔ ڈاکٹر نے شایان کو انجیکشن لگا دیا۔ وجدان پریشان سا بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بال سہلانے لگا۔ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ کر بھی وجدان گھر آنے کے بجائے گمسم سا وہیں مسجد میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب احساس جاگا کہ سب نمازی چلے گئے ہیں تو وہ بھی سست قدموں سے چلتا مسجد سے باہر آ گیا۔ اسے شدت سے غم گسار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ گھر جانے کے بجائے وہ آفاق کے گھر آ گیا۔ تم اس وقت سب ٹھیک تو ہے؟ پریشان سے لگ رہے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آفاق کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کے کس سوال کا جواب ہے، اس لیے الجھ سا گیا۔ اچھا اندر آؤ۔ نہیں، باہر ہی ٹھیک ہے۔ کا ماتھا ٹنکا مگر خاموش رہا۔ کچھ قدم دور الیکٹرک پول کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر آفاق نے اسے بولنے پر اکسایا تو وہ کہنے لگا، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں برف میں دفن ہو چکا ہوں اور جسم کے ساتھ میرا ذہن بھی سن ہو گیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا آفاق کہ میرے گھر والوں نے ملیحہ کے بارے میں یہ سوچا بھی کیسے کہ ان کا مجھ سے یا شایان سے کوئی رشتہ رہا ہوگا۔ آفاق چپ سا رہ گیا، پھر بولا، اگر انہوں نے ایسا سوچا تو کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شایان تمہارا اپنا بیٹا ہے اور تمہارے بیٹے کی ماں ملیحہ کے سوا کون ہو سکتی ہے؟
ان کے ساتھ میرا ایسا رشتہ نہ جوڑو۔ وجدان کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ میں کب جوڑ رہا ہوں؟ آفاق جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ویسے اگر تم پہلے ہی اپنے گھر والوں کو شایان کے بارے میں سچ بتا دیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی بات پر وجدان وضاحت دینے لگا۔ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو دانستہ اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ شایان کو میری سگی اولاد سمجھیں، لیکن آج جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں تو مجھے چپ رہنا بہتر لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے۔ شایان کو جو محبت اور مقام میرے بیٹے کی حیثیت سے ملی ہے وہ کسی گمنام بچے کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ جان کر کہ اس کے پیدا کرنے والے اسے غلاظت کی طرح خود سے الگ کر کے پھینک گئے تھے، اس کی ذات تہذیب اور تحقیر کا نشانہ بن جائے گی۔ لوگ اسے گنہگار کی پیداوار کہہ کر دھتکار دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں انہی ظالم رسم کا رواج ہے کہ گنہگار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا۔ بے گناہ کو سزا دینے سبھی چلے آتے ہیں۔ میں شایان کو طنز کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے سچ کا کیا فائدہ جو لوگ اسے ذلت کے گڑھے میں اتار کر عمر بھر تحقیر کے پتھروں سے سنگسار کرتے رہیں۔ کسی اور کو سچ بتانا تو دور، میں کبھی شایان کو بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اپنی نظروں میں گر جائے گا۔ نہیں آفاق، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا، وعدہ کرو یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی تم کسی قیمت پر اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ شایان میرا بیٹا ہے اور اس کا یہ بھرم ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی اس کا یہ بھرم نہ ٹوٹے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی یہ بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ آفاق نے وعدہ کیا تھا، پھر قصداً ماحول میں تنے گھساؤ کو کم کرنے کے لیے مسکرا کر بولا، تم صرف یہ وعدہ لینے کے لیے اس وقت چلے آئے؟ لیکن وجدان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہیں، میں تو اس خیال سے پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا تھا جو ملیحہ کے لیے میرے گھر والوں کے ذہن میں ہے۔ لیکن وہ بات تو صاف ہو گئی تھی، آفاق اچنبھے سے بولا۔ نہیں ہوئی، لیکن انہیں تو میں کوئی بھی کہانی سنا کر سمجھا لوں گا۔ اصل مسئلہ شایان کا ہے، جس کے دل میں ملیحہ ماں کی حیثیت سے نقش ہو چکی ہے۔ صرف ان کی تصویریں چھن جانے پر اس کا رد عمل اتنا شدید ہے کہ تمہارے جانے کے بعد روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد ہوش آیا بھی تو ابھی تک بخار میں بھٹک رہا ہے، لیکن دوپہر سے پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہیں اتاری۔ دوا لینے کی تو بات ہی کیا ہے۔ سوچتا ہوں اگر ملیحہ کا خیال اس سے چھن گیا تو کیا کرے گا۔ اس کی آواز کی پریشانی سے حالات کی سنگینی کا اندازہ کر کے آفاق بھی پریشانی میں گھر گیا تھا، لیکن اس کے پاس بھی اس پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے اپنی سوچوں سے الجھتے رہے، پھر تھک کر وجدان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلتا ہوں، شایان کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ آفاق نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وجدان گھر پہنچا تو مصطفیٰ عظیم اس کے انتظار میں بے چینی سے گیٹ کے پاس ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کے پاس آئے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، بیمار بچے کو چھوڑ کر کئی گھنٹوں سے غائب ہو، کسی اور کا احساس نہ سہی انسان اپنی اولاد کا احساس تو کر ہی لیتا ہے۔ کیا شایان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ ان کے انداز سے سمجھ کر وہ پریشان ہوا تو وہ اور بھی بھڑک گئے۔ خود ہی جا کر دیکھ لو۔ کمرے میں آیا تو بیڈ پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا گیا۔ شایان بے سدھ پڑا تھا۔ مزمل پریشان سی صورت لیے اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف متفکر سی بیٹھی انیکا اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہی عائشہ بیٹھی تھیں اور ٹھنڈے پانی میں بھیگا تولیہ کبھی شایان کے تلووں پر رگڑتیں اور کبھی نم تولیے سے اس کا سینہ مسلنے لگتیں تو لگتا بھاپ اڑ رہی ہو۔ لیکن شایان کے دہکتے چہرے کو دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ ان کی کوششیں سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ وجدان بوکھلایا سا شایان کے پاس چلا آیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے اسے بیڈ کے دوسری طرف آ کر بیٹھتے دیکھا تو غصے سے بولی، تم اب آ رہے ہو؟ وہ انہیں نظر انداز کرتا شایان کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بخار کی شدت محسوس کر کے پریشانی سے بولا، تو بہت تیز ہو گیا ہے۔ تو تڑک کر بولی، تمہیں کیا، تم جا کر مری بیوی کا دکھ مناؤ۔ زندہ اولاد چاہے تڑپتی رہ جائے، پر یاد رکھو جس کی یاد میں صبح تم اداس پھرتے ہو اسے پیدا کرنے والی بھی وہی تھی۔ تم ملیحہ پر صرف اپنا حق سمجھتے ہو، مگر یہ بھی اس میں
اس حق میں شامل ہے، اور مت بھولو کہ عورت پر شوہر سے زیادہ حق اولاد کا ہوتا ہے، اور جس نے یہ حق چھینا اسے معافی نہیں ملے گی۔ بس کریں امی۔ مزمل نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ اسی پر چڑھ دوڑیں۔ خبردار، جو تم نے اس کی طرفداری کی، غضب خدا کا کیا حالت ہوگی ہے بچے کی۔ دوپہر سے رات تک میں نچڑ کر رہ گیا ہے، مگر باپ کو پرواہ ہی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کچھ تو خیال کریں، اس کا بچہ بیمار ہے، اور بھلا باپ سے زیادہ کسے پرواہ ہو سکتی ہے؟ ریلیکس یار، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچے تو بیمار پڑا ہی کرتے ہیں۔ مزمل کی تسلی کے جواب میں وجدان خاموش ہی رہا۔ شایان کے تپتے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں وجدان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی مزمل بھائی، جائیں آپ بھابھی کو بھی لے جائیں اور خود بھی آرام کریں، اور ابو آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے، آپ شایان کی فکر نہ کریں، میں اس کے پاس ہوں۔ امی کو بھی سمجھائیں، یوں پریشان ہونے سے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے مصطفیٰ عظیم سے کہا تو انہوں نے سر آسبات میں ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ وقفے سے سب اٹھ کر اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ 8 سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وجدان نے جماعت چھوڑ دی ہو۔ فجر کی نماز اس نے کمرے میں ہی پڑھی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ یہ تو میں جان چکا کہ تو کبھی لے کر اور کبھی دے کر آزماتا ہے، مگر یہ نہ جان پایا تھا کہ کبھی کبھی تو پرانے زخم کو ادھیڑ کر بھی نئی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ مجھے اتنی طاقت دینا کہ اس آزمائش سے گزر جاؤں۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سجدہ ریز ہو گیا، پھر جائے نماز تہہ کر کے الماری میں رکھتا وہ بیڈ پر بیٹھ کر شایان کا ٹمپریچر چیک کرنے لگا۔ رات بھر وجدان نے کمر بستر سے نہ لگنے دی تھی، اب کہیں جا کر تسلی ہوئی تو وہ تکیہ اونچا کر کے نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وجدان کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر شایان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ دائیں بازو سے آنکھ ڈھک کر لیٹا تھا، چونکتے ہوئے بازو ہٹا کر شایان کو دیکھنے لگا۔ اسے ہوش آ گیا تھا اور بار بار پلکیں جھپکتا وہ کسمسا رہا تھا۔ وجدان تیزی سے اس کی طرف جھکا اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے تابی سے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ خالی نگاہوں سے وجدان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، امی کی تصویر دے دیں ابو؟ وجدان بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر تھکن بھرے انداز میں سیدھا ہو بیٹھا۔ شایان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر اس کی آستین مٹھی میں پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولا، بیٹا ضد چھوڑ دو، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، اور ذرا اپنی حالت دیکھو، خود کو بیمار کر لیا ہے، پھر ان تصویروں کو پاس رکھنے سے ملیحہ تو تمہارے پاس نہیں آ جائے گی۔ وجدان بڑی عاجزی سے منت کر رہا تھا، مگر شایان کے لیے تو بس یہی بات اہم تھی کہ وجدان اسے ملیحہ کی تصویریں دینے سے انکار کر رہا ہے۔ پل بھر میں اس کے تاثرات بدلے اور سنجیدگی کو ہٹا کر اس کی صورت رونی ہو گئی۔ وہ ایک دم سے وجدان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر اس کی طرف سے منہ پھیرتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گیا، اور کچھ ہی دیر بعد اس کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ نہیں اس کے پاس اتنے آنسو کہاں سے آ گئے تھے کہ کل سے ابھی تک خشک ہی نہیں ہوئے۔ رونے سے اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے، جنہوں نے وجدان کو زلزلوں میں دھکیل دیا۔ کوئی بے بسی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شایان کو کیسے سمجھائے۔ وجدان کی برداشت ختم ہو چکی تھی، وہ اس سے زیادہ شایان کا رونا بھڑکنا نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ اٹھا اور الماری میں سے تصویروں کا لفافہ نکال کر ایک تصویر ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ میں نے ہمیشہ ان فاصلوں کی عزت کی جو آپ نے کبھی اپنے اور میرے درمیان مٹنے نہیں دیے، مگر اب شاید میں ان کا بھرم نہ رکھ پاؤں۔ یہ جرم آپ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا، لیکن مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا تصویر ہاتھ میں لیے بیڈ پر آ بیٹھا۔ لفافہ سائڈ میں رکھ کر اس نے ملیحہ کی تصویر شایان کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اس نے روتے روتے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا، پھر میری امی کہتے اس نے تصویر جھپٹ لی اور اٹھ بیٹھا۔ وہ سارا رونا بھول کر مسکرانے لگا تھا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہو۔ میری پیاری امی۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے چوم رہا تھا، پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ وجدان اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ جی بھر کے ملیحہ کی تصویر کو پیار کر چکا تو وجدان نے پیالہ اٹھا کر یخنی میں چمچہ بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، اب تو یخنی پیو گے؟ ساری پی جاؤں گا اور دوا بھی پیوں گا، وہ مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر وجدان جواب میں مسکرا بھی نہ سکا۔
پھر واقعی اس نے پورا پیالہ ختم کر کے سیرپ پیا اور اس کے بعد آرام سے سو گیا، مگر سوتے ہوئے بھی ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے دبی تھی۔ میں آفاق شایان کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وجدان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا شایان کو پڑھا رہا تھا۔ وہ آتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ السلام علیکم، وجدان کی آواز میں تنبیہ تھی۔ آفاق بے تحاشا ہنستے ہوئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا سیدھا ہو بیٹھا اور کہنے لگا، یار یہ چنگ والے تجھے ماسٹر عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ انہیں تو تیرا نام مولوی عبداللہ رکھنا چاہیے تھا۔ وجدان ذرا سا مسکرا دیا، ارے صاحب یہاں تو زوروں پر پڑھائی چل رہی ہیں، لگتا ہے شایان ٹاپ کرے گا۔ ویسے ٹیسٹ کی کیا ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے؟ اس نے وجدان سے پوچھا۔ اگلے مہینے کی 2 تاریخ۔ آفاق نے سر ہلا کر شایان کو دیکھا، جو منہ میں پینسل دبائے کبھی اس کا تو کبھی وجدان کا چہرہ دیکھنے لگتا۔ آفاق نے محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی ایک دن میں بہت کمزور ہو گیا تھا، مگر اس وقت تو وہ حشاش بشاش بیٹھا تھا۔ آفاق کو شرارت سوجی، وہ ایک دم سے شایان کے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں انکل؟ بھائی تمہارے ابو کہہ رہے تھے تمہیں بخار ہے، پر مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ تم نے ضرور دوا کھا لی ہوگی تبھی تو وہ بھاگ گیا۔ وہ ایسے تو نہیں بھاگا انکل، وہ تو ابو نے امی کی تصویر دے دی تو وہ امی کے ڈر سے بھاگ گیا۔ آفاق جو بچے کے ساتھ مزاح کو انجوائے کر رہا تھا پھر ٹٹک کر بولا، امی کی تصویر؟ ہاں یہ دیکھیں میری امی کی تصویر۔ اس نے سائڈ میں رکھا فریم اٹھا کر آفاق کی طرف بڑھایا تو آفاق نے اب کہیں جا کر نوٹ کیا کہ ملیحہ کی تصویر وجدان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر فریم ہوئی رکھی تھی۔ فریم ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس نے وجدان کو دیکھا، جس نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آفاق کی نظریں بھی اس کے تعاقب میں دروازے تک گئیں، جبکہ ناسمجھ بچہ ان دونوں کی کیفیتوں سے بے خبر معصومیت سے پوچھ رہا تھا، انکل میری امی اچھی ہے نا؟ میں ابھی آتا ہوں، آفاق عجلت میں اسے کہہ کر باہر آ گیا۔ وجدان اسے ٹیرس میں مل گیا تھا، وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے سر جھکا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ آفاق اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا آفاق، وجدان نے مڑے بغیر کہا، جیسے اس کی آہٹ پہچان گیا ہو۔ آفاق چلتا ہوا اس کے برابر ریلنگ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ وجدان کو اس کی خاموشی شرمندہ کر رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگا، یہ سب وقتی ہے، کچھ دن گزر جانے دو، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر ملیحہ کی تصویر واپس لے لوں گا۔ اس تصویر کا کیا جو اس کے ذہن میں فٹ ہو چکی ہے؟ اس کی بات سن کر وجدان نے لب بھینچ لیے۔ بچہ ہی تو ہے، بہل گیا تو بھلا بھی دے گا، محض خیال ہے تمہارا۔ اس کے اندر ماں کا احساس جاگ چکا ہے، وہ بہلے کا نہیں، سوال کرے گا کہ اگر ملیحہ اس کی ماں نہیں تھی تو پھر اس کی ماں کون تھی؟ اس نے تو 9 سال میں کبھی مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 9 سال بعد تم سے یہ سوال نہیں پوچھے گا۔ آج اگر بہل بھی گیا تو آئندہ کسی وقت وہ ہر صورت اپنے سوال کا جواب جان کر رہے گا۔ کہہ دوں گا ٹھیک ہوئی اور اس کی پیدائش کے وقت مر گئی، وجدان جھنجھلا کر بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ اسے سن کر مطمئن ہو جائے گا؟ جانا چاہیے، اس پاٹ لہجے میں بولا، لیکن ہوگا نہیں۔ وہ پوچھے گا اس کی ماں کس کی بیٹی تھی، کہاں رہتی تھی، کدھر دفن ہوئی، اور اگر تم اسے اس کی ماں کی شناخت نہ دے پائے تو وہ یقیناً اس تلاش میں چنگ والی کا رخ کرے گا۔ وہاں کے لوگ اسے اس کی شناخت تو نہیں بتا سکیں گے، لیکن شایان کو اس کی پہچان ضرور کرا دیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اسے خود ہی سچ بتا دو؟ ہماری سوسائٹی میں ایسے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ان کی ماں پولیتھین بیگ میں ڈال کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں۔ ان میں سے تو کئی اپنے ماں باپ کے طفیل جرم میں بے گناہی میں سزائے موت پا جاتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں آخر کار اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن شایان بھی اس تلخ حقیقت کے ساتھ کمپرومائز کر لے گا۔ کمپرومائز؟ وجدان نے طنز سے کہا، کمپرومائز کے اس تلاشے میں کتنا سچ ہے؟ جاننا ہو تو ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، ایسے بچے آگے چل کر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ایسے کئی مجرموں کے چہرے دیکھے ہیں جن کی کہانی کچرے کے ڈھیر سے شروع ہوتی ہے اور ختم یا تو جیل کی سلاخوں پر ہوتی ہے، یا کسی پولیس والے کے ریوالور سے نکلی گولی پر، یا پھر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں زندگی کا بوجھ اتار پھینکتے ہیں۔ جو اس کی ہمت نہ کر سکیں وہ چرس اور افیون کا زہر رگوں میں اتارتے کسی گندے جوہر کے کنارے پر بڑے موت کے انتظار میں سسکتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے ذمہ دار صرف ان کے ماں باپ ہی نہیں ہیں، میں بھی ہوں، تم بھی ہو، ہماری یہ سوسائٹی ہے
جو ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرتے ہیں جو گناہ کو عیب نہیں سمجھتے، اور پھر جب وہ اپنے ماتھے پر لگے راتوں کے گناہ کے سیاہ داغوں کو دن میں نیکنامی کی چادر سے ڈھک کر معصوم چہرے بنائے انجان سے ہمارے درمیان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو مزید معزز کہہ کر انہیں ہم پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم میں سے تو کوئی راتوں کو جا کر کچرے کے ڈبوں کی چوکیداری نہیں کرتا تاکہ ان گناہ گاروں کو دوسرے گناہ سے روکا جا سکے، لیکن صبح جب چوہے ان معصوم بچوں کے نرم گوشت کتر چکے ہوتے، کتے رات بھر میں انہیں جھنجھوڑ ڈالتے ہیں، تو پورا محلہ گہری نیند سے جاگ کر ان مسخ شدہ لاشوں کے آخری دیدار کو آ پہنچتا ہے۔ پھر بڑے اہتمام سے ان کی تدفین ہوتی ہے، اور اگر کوئی بد نصیب نوکیلے دانتوں کی کاٹ سہ گیا تو اس کی بے عزتی کی جاتی ہے تاکہ وہ زندہ رہ کر زندگی بھر یہ طعنے سنے کہ اسے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہر ایک بے گناہ چہرے کے پیچھے دو گناہ گار چہرے چھپے ہوتے ہیں، مگر بے گناہ تو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن گناہ گاروں کی دو گناہ اکثرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ماتھے پر سلوٹیں لیے سوال کر رہا تھا، لیکن جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے آفاق کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں، پھر یوں بولا جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ اللہ کہتا ہے باپ کا کیا اولاد سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن انسان اولاد سے ماں باپ کے اعمال کا حساب لیتا ہے اور پھر سزا بھی سناتا ہے۔ تو کیا اللہ کا عدل ناقص ہے یا ہمارے انصاف کے پیمانے اس کے پیمانوں سے بہتر ہیں؟ لیکن نہیں، جسے خود انصاف سے گزرنا ہو وہ مصنف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچانک آفاق کی طرف دیکھ کر پلٹا۔ تم چاہتے ہو میں بھی اس صف میں کھڑا ہو جاؤں؟ جب میں نے شایان کے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو اسے وہ آئینہ کیوں دکھاؤں جس میں اس کے ادھورے وجود کی بگڑی ہوئی تصویر نظر آئے گی؟ پھر وہ اپنی نظروں سے گر گیا تو چوٹ مجھے آئے گی۔ سوال صرف شایان کی زندگی کا نہیں ہے آفاق، دھیان سے دیکھو تو میری زندگی بھی جڑی ہے، اور میں تو زندہ ہی اس کے لیے ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کھو گیا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ آفاق کو سچ مچ یوں لگا کہ وجدان اسے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو۔ وہ سر جھکا کر رہ گیا، پھر پلٹ کر جانے لگا، لیکن چند قدم چل کر ہی وہ اچانک مڑ کر وجدان کو دیکھنے لگا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہموار لہجے میں کہا، اس بار میں تمہیں کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خیال کی پرچھائیاں تھیں۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہاں پر اینڈ کر رہے ہیں، اور مجھے دیں اجازت، اور جانے سے پہلے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا، ٹھیک ہے؟ اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔